السلام علیکم۔ لو جی ایک ہی رولا پہ گیا، قاضی سیٹ لے گیا۔ قاضی صاحب نے ان کے قاضی فائز عیسی نے ان 8 عمرانڈو ججوں کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ آج پھر ایڈا وڈا خط جڑا منصور علی شاہ نے ایڈا سارا خط لکھا سی نا، ایڈا سارا وہ جواب ایڈا وڈا قاضی فائز نے خط لکھا ہے، اور اسے جو انہوں نے کرتوت بیان کیتے ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ آپ یقین کریں ہر بندے کی یہ آواز ہے، ہر وکیل کی آواز ہے کہ ان 8 عمرانڈو ججوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ریفرنس دائر کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، ورنہ یہ تباہی مچا دیں گے۔ یہ قاضی فائز عیسی ہے جو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا نا قاضی فائز سے نے کہا جی آؤ جمعے والے دن کمیٹی بیٹھنی ہے تو اگلے کیسوں کا فیصلہ کرنا ہے، تو منصور علی شاہ بغیر قاضی کو اطلاع کیے چلے گئے کہ میری کہیں کمٹمنٹ میں میٹنگ ہے، میں جا رہا ہوں کہیں شادی پہ، بیاہ پہ، ختنے پہ کہیں جا رہا ہوں، وہ چلا گیا۔ اس نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ میں اپنے سربراہ کو بتا کے جاؤں، اور پھر خط لکھ دیا 2 دن بعد آ کے کہ جناب منیب اختر کو کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، منیب اختر کو کیوں نکالا۔ اس میں آج قاضی صاحب نے ان کو واضح جواب دے دیا۔ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ میٹنگ میں آتے ہی نہیں ہے صاحب، یہ چھٹیاں کرتے ہیں۔ جیسے اعجاز الحسن ہر فرائیڈے کو لاہور آ جاتا تھا، فرائیڈے کا بینچ جو اس نے بیٹھنا ہی نہیں، تو اس کا بھی یہی ہے کہ جب بھی بلاؤ یہ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں تو صحیح، یہ اس کا بیہیویئر تو دیکھیں۔ پھر انہوں نے منصور علی شاہ نے کہا جی تسی 5ویں نمبر دے جڑا جج سے امین الدین اس کو کمیٹی میں کیوں ڈالا۔ اس نے کہا دیکھیں منیب اختر کا یہ بیہیویئر ہے کہ وہ کمیٹیوں میں آتا ہی نہیں ہے، 2-3 دفعہ بلانے سے نہیں آتا، اور اس کے بعد جب اختیار ملا ان کو قاضی فائز عیسی کو کہ تسی اپنی مرضی دے جج رکھ سکتے ہو، اس نے پھر بھی سینئر موسٹ یا افریدی کو کہا کہ آؤ جی کمیٹی میں۔ اس نے کہا جی میں کمیٹی میں نہیں آتا، تو پھر اس کے بعد اس اگلے کو رکھا گیا جو میرٹ پہ پورا آتا ہے۔ تو اس میں کہاں بے ایمانی ہے، کہاں بے ایمانی ہے؟ قاضی فائز عیسی نے ان کو بھگو کے مار رہا ہے، وہ بھگو کے مار رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ آپ یقین کریں اس وقت قاضی فائز عیسی کو بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے، اخلاقی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ اگر نہ کیا گیا تو پھر اگر کوئی حادثے ہو جائیں یا کوئی اور عمرانڈوز کو عدالت کے ذریعے عمران کو مسلط کیا جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ کام کریں۔ تو آج قاضی فائز عیسی نے 11 جواب دیے، اس خط کے 11 جواب دیے، ایک جواب دیا کہ فلانے موقع پہ فلانا ہوا، یہ وہ۔ اب سید منصور علی شاہ اور یہ جو 8 جج ہیں یہ سپریم کورٹ کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے۔ اور یہ ریفرنس کون دائر کرے؟ پرائیویٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن فرض بنتا ہے حکومت کا۔ تو حکومت ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ حکومت کو یہ، میں نے کہا تو یہ بتائیں۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ ہم نہیں بتاتے؟ آپ ہمیں اتنا کہتے ہیں، ہم ان کو اتنا بتاتے ہیں، لیکن آگے کوئی عمل کرنے والا بھی ہوئے نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ہم کس کو راہ دکھلائیں؟ ٹھیک ہے، آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب ہمارا معیشت اور سارا وہ کچھ ہوا ہے، اس کا بھی حل ہم نے نکالنا ہے۔ ہم نے ہر طرف دیکھنا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، سرعام لڑائی ہوئی ہے، تو یہ میرے عزیز ہم وطنوں تک میرا خیال ہے ختم ہوگی، لگتا مجھے یہ ہے۔ اور یہ جان بوجھ کے یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، باہر سے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ، علی گوہر یا کوئی
सुलह सफाई की कोशिश करता है, अंदर से इमरान का इतना कड़वा कड़ीला बयान आ जाता है कि जनाब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम दरवाजे बंद कर देंगे। और तुम होते कौन हो दरवाजे बंद करने वाले? तुम कौन होते हो दरवाजे बंद करने वाले? ना तुम्हारे पास दरवाजा खोलने की चाबी है, ना तुम्हारे पास दरवाजा बंद करने की चाबी है। तुम तो न 3 में हो न 13 में हो इस वक्त। ये कह लें 3 में 13 में, या ये कह लें कि तुम न धोबी के रहे हो न घाट के रहे हो। अगला फिक्रा तुसी आप ही पूरा कर लो, ठीक है? ये सूरत हाल है। तो आज मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ। इधर हमारा प्रोग्राम था लायर्स का, इंडिपेंडेंट ग्रुप के लायर्स का प्रोग्राम था, वो हम सब करते रहे, वो भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा सुनवाते हैं। तो बहरहाल ये जंग जो है ना ये तवील हो रही है। अब देखना ये है कि काजी फाइज ईसा, वैसे तो सर जी 8 के 8 जजों को फारग कर दें। काजी फाइज ईसा साहब आप नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन हुकूमत को आप कहेंगे सही ना रेफरेंस दायर करो। तो ना ये आज़म नज़ीर तारड़ के तिलों में तेल है और ना शब्बो भाई के तिलों में तेल है कि वो ये 8 जजों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। वो कहेंगे 8 जजों के खिलाफ कार्रवाई, कोई धड़ल्ले वाला बंदा हो ना ठा करके कार्रवाई करे। लेकिन ये सर जी ये कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बलाएं दोबारा आ रही हैं, मुर्दा घोड़े में जान पड़ रही है। काश ये जो इन्होंने ऐलान किया था कि जनाब हम PTI के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और रियासत और ये है वो, ये सारी हुकूमत की कमज़ोरियां हैं, जिसकी वजह से आज तक 9 मई का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है? तो ये सारी बातें हुई हैं। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहम करे। हम इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद खबरें देते हैं। आज मैं लंबा चौड़ा मसला, एक तो नेट का मसला आज सारा दिन रहा है, सारा दिन नेट का मसला रहा है, और नेट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि क्या होता है, आपको अपडेट इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।